ملحد یعنی ایتھیسٹ تو وہ ہے کہ جو اسلام کی سرحد پار کر چکا ہے، اسلام چھوڑ چکا ہے، یا اسلام میں تھا ہی نہیں، وہ گاڈ کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ ہر وہ طاقت اور ہر وہ ازمس جس کی یہ کوشش ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، تو جن طاقتوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی اور کر رہے ہیں، ان کے بنیادی ورلڈ ویو کے اندر ایک چیز یہی ہے کہ وہ پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں، واحد اسلام ہے جو ان کے مقابلے میں جس کو وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایتھیزم جو ہے اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہے، دو بنیادی ہے۔ نمبر 1 انٹلیکچوئل ایتھیزم، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اس طریقے سے خیالات آنا کہ گاڈ نہیں ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے سینچوئل ایتھیزم، یعنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر گاڈ کا انکار کرنا۔ اگر کسی سے پوچھے بھائی آپ شراب کیوں نہیں پیتے ہیں، گناہ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو بہت سارے گناہ سے تو فطری طور پر انسان روکتا ہے کہ بہت سارے گناہ ماحول کے اندر انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف اسلام کی باؤنڈریز کی وجہ سے، اسلام کی حدود کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں ورلڈ ویو دیتا ہے کہ نہیں، تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے، تمہارا اپنا کوئی مالک ہے، اور وہ مالک تمہیں بنانے والا تمہارا خالق ہے، اللہ ہے، تو تمہاری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام اور معزز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انسانیت سے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی پیدا کر اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اس آیت کا انتخاب میں نے اس موقع پر کیوں کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ مختصر سی گفتگو کے اندر مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایتھیزم اور اسی طریقے سے جتنے بھی ازمس پائے جاتے ہیں، لبرلزم، فیمنزم، اور ہر وہ طاقت اور ہر وہ ازمس جس کی یہ کوشش ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ اب کمزور کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، یعنی ان کے نظر میں بھی یہ بہت ہو گیا کہ کمزور، اب ایک قدم آگے بڑھ کر ٹارگیٹ جڑ کے اوپر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، درخت ہے، اس کی ٹہنی کو آپ کاٹیں گے، تجربہ آپ کو ہے کہ دوبارہ سے وہ ہو جائے گی، نکل آئے گی۔ پھر کوئی دماغ دینے والا دماغ دیتا ہے کہ جڑی سے اس کو کاٹ دیا جائے، اور جہاں تک سور پھیلی ہوئی ہو اس کو بھی اندر سے کھیڑ پھینکا جائے، تب جا کر اس کا خاتمہ ہو پائے گا۔ تو جن طاقتوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی اور کر رہے ہیں، ان کے بنیادی ورلڈ ویو کے اندر ایک چیز یہی ہے کہ وہ پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں، جس کو آسان لفظوں میں کہوں گا کہ ویسٹرن سیولائزیشن کا بنیادی ورلڈ ویو، ان کے ورلڈ ویو کے اندر کیا کیا چیزیں انشاءاللہ وہ ڈیٹیل میں عاصم افتخار صاحب بیان کریں گے، لیکن میں تھوڑا ٹچ کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کے بنیادی ورلڈ ویو، ان کے نظریے، ان کے دیکھنے، ان کے سوچنے کے طریقہ کار کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے، فری کر دیا جائے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، کوئی آخرت، کوئی ڈے آف ججمنٹ، آفٹر ڈیڈ لائف، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے، 2 منٹ کے لیے ایک بندے کو خالی یہ سوچنے کے لیے آپ بول دیں کہ نعوذ باللہ آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے، وہ مثال نہ لیں، دوسری مثال لیں۔ مان کے چلیے ایگزام کا ڈر کسی کو ہوتا ہے، کسی کو کہا جائے کہ امتحان تمہارا ہوگا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فری کر دیا جائے، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہونے والا، تمہیں ریزلٹ دے دیا جائے گا، مارکس دے دیا جائے گا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو صحیح ہے۔ اب بتائیے کوئی لمٹ ہوگی اس کی؟ آدمی باؤنڈ نہیں ہوگا، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی، نہ اچھے کام کرنے کی کوئی لمٹ ہوگی، وہ اچھا کام ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور برے کام کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے بری کوشش ویسٹرن سیولائزیشن کی، سارے دنیا کے انسان اور انسانوں میں خصوصاً مسلمان، یاد رکھیے گا، انسانوں کی کوشش ہے۔ ہم ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بیدار ہیں، جو لوگ بیدار نہیں ہے وہ ان کو کھا چکے اور اپنے اندر لے چکے ہیں، اور ایک واحد اسلام ہے جو ان کے مقابلے میں جس کو وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ باقی سب سرینڈر ہو چکے ہیں، جتنے بھی ریلیجن اسلام کے علاوہ پائے جاتے ہیں، ایک نہ ایک درجے کے اندر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں، ہماری جو اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہمارا جو اپنا کنسپٹ ہے، اس کے اندر چینجنگ کی ضرورت ہے،
اور اس کے اندر بہت کچھ کمی ہے، کچھ نہیں بہت کچھ کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام کے علاوہ اکثر بڑے بڑے جو اسکالر ہیں جو اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں اور اپنے کسی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ڈیفینسو پوزیشن میں آتے ہوئے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ہاں بہت ساری کمیاں ہیں، وہ اس زمانے کی باتیں بھی اس زمانے میں فٹ نہیں ہو رہی ہے، اب ہمیں شاید تھوڑا سا ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ کب وہ دن آئے گا کہ مسلمان آ کر یہ بولے کہ ہم بھی اب جو ہے سرنڈر کرتے ہیں، قرآن کی کچھ باتیں ہیں وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، نعوذ باللہ، اور حدیث مبارکہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، اور ہمیں ویسٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے اور ویسٹ کا جو نظریہ اور ورلڈ بھی، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کے وہ منتظر ہیں، اور اسی کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور ہے، اور ان کو اس میں سپورٹ کرنے والے سب سے زیادہ یہ ملحد۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے آئیڈیالوجی کا کوئی سپورٹ کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو فیوری کریں گے، اس کو آپ آگے بڑھائیں گے، اس کو آپ جو ہے وہ سورسز پرووائڈ کرتے رہیں گے تاکہ وہ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ چیز ہم آپ سنیں گے ابھی آگے تک بھی، پوری بیان کے اندر اسکیپٹزم بھی آپ سنیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوا چلو کہ دیکھیے، ملحد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی وغیرہ کے اندر، اور ایتھیسٹ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں۔ ایسے تو بہت سے اس کی میننگ ہم کر سکتے ہیں، انکار کرنے والا، باتوں کو چھپانے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، حدیث کو، اور پھر اسلام کی بنیاد، اسلام کے جو فنڈامنٹلس ہے اس کا انکار کرنے والا، یہ سب ان کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو پاپولر میننگ ہے ایتھیسٹ کا وہ یہی ہے، ایک اللہ کا انکار کرنے والا، نیسیسری جو بینگ ہے اس کو نہ ماننے والا، اس کو ڈینائی کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا، وہ ابھی ہمارے ذہن کے اندر میننگ ہے، اور اسی کو لے کر ہم چلے گئے۔ ابھی آگے تک کی گفتگو انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ اور دوسرا جو اسکیپٹک ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متشکک، ایک شکی شخص جو تشکیک کا شکار ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملحد یعنی ایتھیسٹ تو وہ ہے کہ جو اسلام کی سرحد پار کر چکا ہے، اسلام چھوڑ چکا ہے، یا اسلام میں تھا ہی نہیں، وہ گاڈ کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اور نمبر 2 جو دوسرا شخص ہے جو ابھی درمیان میں ہے، ابھی وہ نکلا ہے اسلام سے، یا پھر وہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، درمیان میں ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ دونوں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں کے سامنے گفتگو کریں، یا دونوں کے لیے ہمارے پاس سولوشن موجود ہونا چاہیے۔ ایتھیزم جو ہے اس کی بہت ساری کیٹیگری سے دو بنیادی ہے۔ نمبر 1 انٹلیکچوئل ایتھیزم، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اس طریقے سے خیالات آنا کہ گوڈ نہیں ہے۔ پڑھے لکھے یعنی ایک تو وہ طبقہ جو اسلام کو ماننے والا ہی نہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ گوڈ کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا نقصان ہے، لیکن ہمارا بھی نقصان ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے اپنے طبقے، خصوصاً مسلمانوں کے اندر، پڑھے لکھے طبقوں کے اندر یہ ریشو بہت کم ہے۔ یہ پڑھ لکھ کر آدمی بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہے، بہت زیادہ لوجک لگا رہا ہے، بہت زیادہ دماغ لگا رہا ہے، پھر اس نتیجے میں پہنچ رہا ہے کہ گوڈ نہیں ہے۔ یہ طبقہ ہے لیکن بہت مائنر، بہت کم ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے سینچول ایتھیزم، یعنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر گوڈ کا انکار کرنا، اور اس کا ایشو بہت زیادہ ہے۔ کیوں پتا ہے؟ جو کہ ہر انسان کے پرسنل ڈیزائر ہوتے ہیں۔ ابھی کسی سے پوچھا جائے آپ سے کیا کیا ڈیزائر، کیا کیا خواہشات ہے، تو بہت ساری وہ چیز ہوگی جو اسلام کی لمٹ میں نہیں آتی ہوگی، لمٹ کراس ہو جاتی ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، غلط تعلقات قائم کرنا، لیونگ ریلیشن شپ، شراب، جوا، سود، اسلام نے ان کے اوپر صراحتاً یہ کہہ دیا کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو یہ چورن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ ابھی بھی مسلمان ہیں اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان بہت اور ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے، لیکن پرسنل ڈیزائر کو نہیں پورا کر پا رہا ہے۔ ریسٹرکشن کہاں سے لگ رہی ہے؟ اسلام کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ یعنی اگر کسی سے پوچھے بھائی آپ شراب کیوں نہیں پیتے ہیں، گناہ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو بہت سارے گناہ سے تو فطری طور پر انسان روکتا ہے، لیکن بہت سارے گناہ ماحول کے اندر انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف اسلام کی باؤنڈریز کی وجہ سے، اسلام کی حدود کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ اب وہ اندر ہی اندر کھڑتا ہے، کیسے مجھے پرمیشن ملے کہ میں وہ چیز کر لوں؟ تو ایتھیزم، یہ ویسٹرن سیولائزیشن اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز یہ اس کو اس طرف لے کر آتی ہے کہ کر گزرو، اصل میں جو زندگی ہے وہ لطف لینے کی زندگی ہے، اپنے زندگی کا مقصد کچھ ہے نہیں، اپنی زندگی ہے، اپنی لائف ہے، اپنے طور پر جیو۔ اسلام اس کے مقابلے میں ورلڈ بھی دیتا ہے کہ نہیں، تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے، تمہارا اپنا کوئی مالک ہے، اور وہ مالک تمہیں بنانے والا تمہارا خالق ہے، اللہ ہے، تو تمہاری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ نمبر 2 پر جو ویسٹرن سیولائزیشن اور ویسٹ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ آئے کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہ کہ دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے ترقی کرو۔ اب دنیاوی ترقی کے لیے
تم کسی کو پیچھے چھوڑ دو, کسی کے حق کو مان لو, تم شراب نوشی کر لو, تم لڑکیوں سے تعلقات قائم کر لو, حرام چیز کر لو. نہیں, تم پوری دنیا کے اندر دکھاوے کے لیے اور آگے بڑھ جاؤ, بس تمہیں آگے بڑھنا ہے دوسرے سے کوئی مطلب نہیں. اسلام اس کے مقابلے میں ورلڈ ویو دیتا ہے, اصل آخرت ہے. دنیا کے اندر ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے کہ جیسا دنیا کے اندر کرو کہ اس کے مطابق آخرت میں حساب ہوگا. اس لیے آدمی 2 روپیہ دیتے ہوئے سوچتا ہے کہ حلال دینا ہے اور حلال لینا ہے, کتنا زیادہ فرق ہو گیا. یہ باؤنڈریز ختم کر دی جائے, حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے. جو آدمی 2 روپیہ بھی حلال کما رہا وہ بھی چھوڑ دے گا. سود کے سسٹم میں آدھے سے زیادہ مسلمان اگر انوالو نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام میں داخل ہے. اس وجہ سے بہت سے مسلمان, میں مفتی ہوں, دیگر اور بھی مفتی ہے, یہ مسئلہ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب انٹرسٹ یہ ہے وہ ہے, لیکن جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو بتایا کہ اسلام کے اندر نہیں ہے تو لوگ رک جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بھی وہ طاقت ہے اسلام کی. یہی پیش جاتا ہے کہ ختم کر دیا ہے. یہ ختم ہو تو ہم حاوی ہو جائیں. تو 2 قسم کا الحاد ہوتا ہے. اس میں جو دوسری قسم کا الحاد ہے وہ بہت عام ہے. وہ اس طریقے سے عام کیوں ہوتا ہے؟ اس کے 2-3 ریزن سے, بنیادی ریزن سے. نمبر 1 کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, جکڑنا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں, کسی کے انڈر میں نہ رہے. یہ انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے. لیکن وہ پڑھائی کرتا ہے تو ٹیچر کے انڈر ہوتا ہے, پرنسپل کے انڈر ہوتا ہے, کہیں نہ کسی کے انڈر ہوتا ہے. یہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس سے نکل جاؤں. سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک درجے میں شریعت کے انڈر ہوں, میں اس کے اندر نہ رہوں. تو یہ سب سے پہلے خود اس کو بھی خیال کرنا ہے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار اس کے والدین ہیں. تو اس کو یہ احساس دلائے کہ بیٹا آپ اللہ کے بندے ہو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. دوسرے اور بھی ریزنس جو بنیادی وہ یہ ہے, ہم 1-2 آنسرز جانتے ہیں کسی چیز کا اور ہم اس فیلڈ میں اتر جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, بہت سارے گروپ چلتے ہیں, بہت سارے واٹس ایپ گروپ چلتے ہیں, ٹیلی گرام گروپ چلتے ہیں, بہت سارے مسلمان ہیں, کہیں سے کوئی بھی چیز آ گئی تو چونکہ ہم ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ ہیں اسلام سے, بالکل ہونا بھی چاہیے. لیکن یہی ایموشنلی ہمیں کیا کیا جاتا ہے, ہمارے جذبات کے ساتھ, ایموشن کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط کہا جائے گا, بلاسفیمی کی جاتی ہے کہ مسلمان فیلڈ میں آئے. اور آپ جب اس کے اندر داخل ہوں گے, گروپس کے اندر داخل ہوں گے, یہ سوچ کے کہ ہم آنسرز کریں گے, لیکن آپ نہیں کر پائیں گے, پھر آپ کیا ہوگا, پھر آپ خود اپنے آپ سے مایوس ہوں گے. اور مایوس ہوں گے, آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے, اور آپ اس طرح چلے جائیں گے صدمے کے اندر کہ آپ کو لگے گا کہ شاید اسلام ہی غلط ہے, لیکن اسلام صحیح ہوگا. آپ کی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ میں آزاد ہوں. نمبر 2 پر اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی اس طریقے سے اسٹور کرتے ہوئے آپ کے سامنے ریلس یا کوئی ویڈیو آ جائے, نوٹ کر لیں. آپ کو اگر پتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میری ریکویسٹ رہے گی آپ اس سوال کو اپنے ڈائری میں لکھ لیں, اور اس کے بعد اس کے بارے میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ پوچھیے, امام سے پوچھیے, ان کو نہیں پتا کسی اور سے پوچھیے. ایک ڈاکٹر اگر آپ کو ایک دوا سجیسٹ کرتا ہے, فار ایگزامپل آپ کو اور بڑے لیول پر کسی دوسرے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے, تو آپ اسی ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے نا کہ یہ والی بیماری کا علاج کسی اور بیٹے ڈاکٹر کے پاس ہوگا تو وہ کون ہے, وہی آپ کو مشورہ دے گا اور آپ دوسرے کے پاس جائیں گے. تو کیا آپ پہلے ڈاکٹر کو غلط بول دیں گے؟ آپ بولیں گے اس کا جو لیول تھا یہاں تک اس نے بتا دیا, اب آگے جو دوسرے ماہر ان سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو تیسری چیز, علماء کے تعلق سے خصوصاً نوجوانوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے, ان کے ذہن کو بدظن کیا جا رہا ہے. یعنی یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کے جو مین لوگ ہیں جو اسلام اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں, ابھی ڈیبیٹ سے پہلے تو کسی کو پتا نہیں ہوگا, لیکن ڈیبیٹ کے بعد تھوڑا بہت ہلکا ٹچ ہوگا لوگوں کو کہ ہاں اسلامک پیراڈائم کو کتنے اچھے طریقے سے کوئی ایک مفتی اور عالم ایکسپلین کر سکتا ہے. یہ چیز بیسٹ بہت سارے اسے جانتا ہے, اور وہ اسی چیز کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا انہی حدیثوں کے ذریعے, اور الگ الگ مسلمانوں کو لا کر روڈ پر غلط ایکٹیویٹی دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ایک تو مسلمان کے ایسے ہونے سے سارا اسلام بدنام نہیں ہو جاتا. اچھے خاصے مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں جو اچھی طریقے سے اسلام کو پڑھ بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمانوں کے جو علمی طبقہ ہے, مسلمانوں کے اندر جو علماء کا, مفتیان کرام کا طبقہ ہے, اس سے وہ بدظن ہو جائے تاکہ وہ اس سے دور ہوگا. اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس عقل ہے, آپ کے پاس لوجک, اس سے سوچیے آپ. پھر وہ لوجک اور عقل اپنے قرآن پر لگاتا ہے, حدیث پر لگاتا ہے. جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزلٹ خود نکالتا ہے, اور ریزلٹ خود نکالنے کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر جاتا ہے. ڈاکٹر نے دوا دی تھی, گھر میں کوئی دوا رکھی, امی بولی کہ بیٹا دوا مت کھا, ہو سکتا ہے کہ یہ دوا ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہو, یا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اگرچہ وہ پیراسیٹامول ہے بخار کی کسی اور جگہ نہیں کھا سکتے, اس کو پوچھیے, یا باپ پوچھے گا, اسی ڈاکٹر کو فون لگاتے. عجیب حال ہے,
کہ اسلام کے بارے میں آپ کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کو ذرا بھی رسک نہیں لگ رہا ہے. ایک دوا کھانے کے اندر رسک لگ رہا ہے, 2 جن سے پوچھا جا رہا ہے, لیکن اسلام کے اندر 2 باتیں 3 باتیں اپنے من سے آپ گھڑے جا رہے ہیں, اس میں کوئی رسک نہیں لگ رہا ہے ایمان کا. یہ خود اس لڑکے یا لڑکی کی بھی کمی اور خود ماں باپ کی بھی کمی ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں. آپ آزاد چھوڑیں گے, اس کا نقصان اس کو بھی ہوگا, آپ کو بھی ہونے والا ہے. تو یہ مختصر سی گفتگو ہے. آگے کی انشاءاللہ گفتگو آصف افتخار صاحب کریں گے آپ کے سامنے تفصیل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ جو بھی ایتھیزم ہے, انٹلیکچوئل طور پر ہو یا اسی طریقے سے نفسانی طور پر ہو, اور جو بھی اس کے بہت سارے ذرائع اسباب ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حفاظت کیسی ہوگی, آگے کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی, ان کی کیا کیا پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ کس کس طریقے سے اپنے ٹریپ کے اندر پھنساتے ہیں, ہمارے پاس کیا لوجیکلی رشنلی آنسر ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کے آصف افتخار صاحب کریں گے. اور یہی ضرورت ہے کہ جب اتنا بڑا ٹریپ ہے, ساری کوششیں کی جا رہی ہے, تو یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم تمام کو تھوڑا متفکر ہونا پڑے گا. اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے, یہ مسجد والوں نے انتظام کیا ہے اور اس کی ایک کڑی شروعات ہے, شروع ہوئی ہے یہاں سے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھا اور اس طریقے سے آگے چیزیں چلتی رہے, تاکہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو بھی ہوتی رہے گی, سوالات بھی ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ جو باتیں چاہتا ہے وہ انشاءاللہ اپنے مقصد کرنا کامیاب نہیں ہو پائے.